الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ بجز اس کے کسی کی عبادت مت کرو، وبالوالدین احسانا، اور تم اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو، اما یبلغن عندک الکبر احدہما، اگر تیرے پاس ان میں سے کوئی ایک او کلاہما یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، فلا تقل لہما اف، سو ان کو کبھی اف تک بھی مت کرنا، ولا تنہرہما، اور نہ ہی ان کو جھڑکنا، وقل لہما قولا کریما، اور ان سے خوب ادب سے بات کرنا۔ سورہ بنی اسرائیل کی یہ آیت نمبر 23 ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں سے آگے 2 رکوعوں کے اندر مختلف قسم کے احکام بیان فرمائے ہیں، اور پہلا حکم ان احکامات میں سے اللہ نے اپنی بندگی کا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کا بیان فرمایا۔ فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ، قضا کا معنی ہوتا ہے فیصلہ کرنا، کسی چیز کا حکم دے دینا، اور ماضی کا صیغہ اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا وَقَضَى، تیرا رب فیصلہ کر چکا، تیرے رب کا فیصلہ ہو گیا، تیرے رب نے یہ حکم کر دیا، اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا۔ تیرا رب یہ فیصلہ کر چکا، عبادت اور بندگی اگر کرنی ہے تو صرف اس ایک اللہ ہی کی کرنی ہے، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ اللہ تعبدو، عبادت کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ مسجد کے اندر آ کر نماز پڑھ لی بس یہ عبادت ہو گئی، بلکہ یہاں عبادت سے مراد بندگی ہے، اور بندگی کا اگر آسان معنی آپ کو بتاؤں تو بندگی کا آسان معنی ہے غلامی، کہ اللہ کی بندگی کرو یعنی اللہ کی غلامی کرو، اور یہ صرف مسجد تک محدود نہیں ہے، بلکہ انسان کی زندگی کا ہر موڑ، ہر مرحلہ، انسان کی زندگی کے ہر حصے میں اللہ جل جلالہ کو اور اس کے احکامات کو نہ بھولنا، یہ بندگی کہلاتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف بعض احکام کی ادائیگی کے اندر عبادت کو بند کر دیا جائے، بس اتنی ہی عبادت ہے، اور اس کے علاوہ شتر بے مہار بن کر اپنی مرضی سے زندگی گزارتا رہے، اپنی مرضی کے فیصلے کرتا رہے، اپنی مرضی کے کام کرتا رہے، یہ بندگی نہیں ہے، یہ عبادت نہیں ہے، یہ بغاوت ہے۔ کسی بھی ملک کا قانون، کوئی بھی ملک اگر کوئی قانون بناتا ہے اور اس قانون کو ملک میں لاگو کر دیتا ہے تو اس قانون کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ مسجد میں بھی اس قانون پہ عمل کرنا ہے، گھر میں بھی اس قانون پر عمل کرنا ہے، اور گھر سے باہر بھی اس قانون پر عمل کرنا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں حکومت کے اس بنائے ہوئے قانون کی پابندی صرف گھر میں کروں گا یا صرف مسجد میں کروں گا، باہر نہیں کروں گا، تو ایسے آدمی کو قانون کا باغی کہا جاتا ہے، اور اس پر بغاوت کا مقدمہ درج ہوتا ہے، کیونکہ
حکومت نے جو قانون بنایا ہے وہ اس کی زندگی کے لیے بنایا ہے، چاہے وہ گھر میں ہے، چاہے وہ مسجد میں ہے، چاہے وہ باہر ہے، چاہے پہاڑ میں ہے، چاہے جنگل میں ہے، قانون اس کی پوری زندگی کے لیے ہے۔ ریاست کا قانون ہے تو ریاست کے قانون کو ہم صرف کسی ایک جگہ کے ساتھ خاص نہیں کر سکتے، تو اللہ کے بنائے ہوئے قانون کو صرف مسجد کے ساتھ یا صرف چند عبادات کے ساتھ خاص کیسے کر سکتے ہیں؟ بندگی نام ہے زندگی کے ہر مرحلے میں، زندگی کے ہر موڑ میں اللہ کی ذات سامنے ہو اور اللہ کے بنائے ہوئے قانون کو، اللہ کے کیے ہوئے فیصلے کو ترجیح دی جائے، چاہے وہ زندگی کا کوئی سا موقع کیوں نہ ہو، کیونکہ شریعت نے انسان کے لیے اس کی پوری زندگی میں کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں چھوڑا کہ جس میں وہ بندگی سے نکل کر اپنی مرضی کی زندگی گزارنا شروع کر دے، وہ اپنی منمانی کر دے۔ شریعت نے، قرآن نے، اللہ کے نبی نے کوئی ایک لمحہ، ایک سیکنڈ بھی ایسا بندے کو نہیں دیا کہ جہاں وہ اپنی منمانی کرے۔ تو پھر تعبدو کا مطلب کیا ہوا؟ بندگی کرنا۔ آپ دنیاوی معاملات کے اندر ہیں، آپ کاروبار کر رہے ہیں، آپ زراعت کر رہے ہیں، آپ کسی منصب پر فائز ہیں، آپ ملازمت پیشہ ہیں، تو ان تمام شعبوں کے اندر اللہ کی بندگی کرنا، اسے نہ بھولنا، اسے کہتے ہیں عبادت۔ اور انتہائی تعظیم کا نام، اللہ کی انتہائی تعظیم کا نام عبادت ہے۔ تو تیرا رب یہ فیصلہ کر چکا، اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ نہ عبادت کی جائے اللہ کے سوا مگر اس اللہ ہی کی عبادت کی جائے۔ یہ ایک فیصلہ اللہ نے فرما دیا۔ اور دوسرا فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ قرآن پاک کا انداز بیان دیکھیں اور ان الفاظ پر ذرا غور کریں تو آپ کو اس حکم کی اہمیت و افادیت خود بخود معلوم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک حکم کے ساتھ دو فیصلے دیے، ایک حکم کے ساتھ دو فیصلے دیے، ایک فعل کے ساتھ دو فاعل ذکر کیے۔ حکم کیا دیا؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تیرا رب فیصلہ کر چکا۔ ایک فیصلہ یہ کہ اللہ تعبدوا الا ایاہ، اللہ ہی کی بندگی کرو، اللہ ہی کی عبادت کرو، اور اسی قضا ربک کے ساتھ وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یعنی جو اہمیت اللہ جل جلالہ کے وحدانیت کے حکم کی ہے، اتنی ہی اہمیت والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی بھی ہے۔ اور مزید اس کی اگر آپ کے لیے آسان بنا دوں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اصل عبارت اس کی جو عربی گرامر کے اعتبار سے نکلتی ہے وہ یوں ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرا رب فیصلہ کر چکا کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کر۔ اور اگلی عبارت بھی یوں ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تیرا رب یہ بھی فیصلہ کر چکا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کر، والدین کے ساتھ حسن سلوک کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا جس فعل کے ساتھ، جس امر کے ساتھ حکم دیا، اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا بھی حکم دیا۔ یعنی اللہ نے اپنی وحدانیت کو اور والدین کی اطاعت اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کو ایک ہی صیغے میں ذکر کیا، ایک ہی پیرائے میں ذکر کیا، ایک ہی انداز سے ذکر کیا کہ اگر تم اللہ کی بندگی کرنے والے ہو، اگر تم اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے والے ہو، تو پھر تم پر جتنا اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا تم پر ضروری ہے، اتنا ہی والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا بھی ضروری ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ حسن سلوک کیا ہے؟ احسان کا معنی کیا ہے؟ اللہ نے احسان کا حکم دیا، یہ نہیں کہا کہ والدین کے ساتھ اچھی طرح پیش آؤ، والدین کے ساتھ والدین کی خدمت کرو، یہ نہیں کہا والدین کو
دو، والدین کو کھلاؤ پلاؤ، یہ نہیں کہا، بلکہ احسان کا لفظ اللہ نے استعمال فرمایا ہے۔ احسان کا لفظ جو ایک جامع لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے، والدین کے ساتھ احسان کرو، یعنی والدین کو زندگی کے جس موڑ پر، زندگی کے جس مرحلے میں، زندگی کے جس شعبے میں، زندگی کے جس مقام پر تمہاری ضرورت پیش آئے تو تم والدین کے ساتھ ایسے پیش آؤ کہ والدین کے مقام، مرتبے، عزت میں اضافہ ہو۔ وہ زندگی کا کوئی بھی مرحلہ ہے، والدین کے ساتھ تم ایسا رویہ اختیار کرو، کلام کرنا ہے تو ایسے کلام کرو کہ والدین کی عزت، مقام اور مرتبے میں اضافہ ہو۔ مثال کے طور پر ایک عام لفظ بولا جاتا ہے بیٹوں میں سے، جس بیٹے کے ساتھ والدین رہ رہے ہوتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ جی والدین میرے ساتھ ہیں۔ فرمایا یوں نہ کہو کہ والدین میرے ساتھ رہتے ہیں، بلکہ یوں کہو میں والدین کے ساتھ رہتا ہوں۔ تو کون ہے کہ تیرے ساتھ والدین رہیں؟ تو اصل ہے یا وہ اصل ہے؟ تو تو فرع ہے، جز ہے، تو بعد میں دنیا میں آیا، تجھے لانے کا ذریعہ اور سبب وہ تھے، تجھے پالنے کا، پاس بڑا کرنے کا، جوان اور یہاں تک پہنچانے میں والدین کا خون اور پسینہ شامل ہے، اور کتنی آسانی سے کہہ دیتے ہیں جی والدین میرے ساتھ ہوتے ہیں، گویا خود کو اصل بنا دیا، والدین کو فرع بنا دیا۔ ذکر اگر کیا کریں تو یوں کہا کریں کہ میں والدین کے ساتھ ہوتا ہوں، والدین میرے ساتھ نہیں، میں والدین کے ساتھ۔ احسان کا معنی ہی یہی ہے کہ والدین کا تذکرہ اس انداز میں کیا جائے کہ والدین کی عزت میں، مقام میں، منصب میں اضافہ ہو، اور ان کے سامنے کوئی ایسی حیثیت یا ایسا لفظ نہ بولا جائے جس سے اپنی بڑائی معلوم ہوتی ہو اور والدین کے مرتبے میں کمی آتی ہو۔ ایسا ہرگز نہیں، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی اور احادیث کے اندر تو بہت کثرت کے ساتھ اللہ کے نبی نے اس پر زور دیا، والدین کے مقام اور مرتبے پر۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ کیا کرو بھائی؟ حسن سلوک کرو۔ حسن سلوک کیا ہے؟ کہ والدین کے ساتھ تم ایسے پیش آؤ کہ والدین کو تمہارے قول سے، فعل سے، تمہاری کسی بھی حرکت سے والدین کو اذیت نہ پہنچے، والدین کو تکلیف نہ پہنچے، حتیٰ کہ اگر والدین کافر ہیں تب بھی۔ قرآن پاک کے اندر واضح طور پر حکم ہے، اگر کسی کے والدین کافر ہیں، وہ مسلمان ہی نہیں، تو پھر بھی والدین کے ساتھ حسن سلوک ختم کرنے کا اللہ نے حکم نہیں دیا، پھر بھی والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وہ کافر ہیں تو ان کے کفر کا معاملہ ان کے اور اللہ کے درمیان ہے، اللہ ان سے حساب کر لے گا، تم ان کے جج نہیں ہو کہ والدین کافر ہیں اور کافر کو گھر سے باہر نکال دو، چھوڑ دو، نہیں، اگر کافر ہیں تو تب بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ غالباً سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پاس ان کی والدہ آئیں اور وہ تھیں کافرہ، یہ آئیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ میری والدہ آئی ہیں اور ہیں وہ کافرہ، کیا میں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کروں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں صلی، اس کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ تو والدین اگر کافر بھی ہوں تب بھی والدین کی خدمت ساقط نہیں ہو جاتی، تب بھی والدین کا مقام اور مرتبہ ختم نہیں ہو جاتا، تب بھی والدین کی اہمیت اسلام کم نہیں کرتا بلکہ اور بڑھاتا ہے۔ کافر ہیں تب بھی ان کی خدمت کرو، تب بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ کفر کا معاملہ اس کا اور اللہ کا ہے، والدین کا اور اللہ کا ہے، اللہ لے لے گا حساب، لیکن تم ان سے حساب ہرگز نہیں لے سکتے۔ تمہیں انہیں ان کے مذہب کی وجہ سے ان کے ساتھ بد سلوکی نہیں کر سکتے۔ یہ تعلیمات ہیں اسلام کی، یہ تعلیمات ہیں قرآن کی۔ ہم قرآن سے ہٹ گئے، ہم تعلیمات اسلامیہ سے دور ہو گئے تو کیا ہوتا ہے کہ بیٹا جو ہے نا وہ اس کی داڑھی مونچھ نکل آتی ہے تو وہ اپنے سامنے والدین کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے، اور اللہ معاف کرے ان کانوں سے بعض جگہوں پر، اسی گاؤں کے اندر بعض لوگوں سے اولاد کے منہ سے والدین کے لیے ایسے کلمات سنیں گے کہ الامان والحفیظ، کہ گویا یہ باپ ہے اور وہ بیٹا ہے۔ تو کیا ہے؟ یہ والدین جنت کا بھی دروازہ ہے، جہنم کا بھی دروازہ ہے۔ یہاں ان کے سامنے اونچی آواز سے بول، ان کی
بے اکرامی کر، بے ادبی کر، بس سیدھا جہنم میں، دوسرا راستہ ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے کہ والدین کو راضی کرنا اللہ کو راضی کرنا ہے، والدین کو ناراض کرنا اللہ کو ناراض کرنا ہے، کوئی اور راستہ ہی نہیں ہے۔ والدین نے کوئی بات کی تو فٹ منہ پر اسے جواب دے دیا، اور جو ہے وہ والدین پر جو ہے وہ اپنے بچوں کو ترجیح، بیوی کو ترجیح، اپنی رائے کو ترجیح، یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے۔ تعلیمات اسلامیہ کی دوری کی وجہ سے والدین کے ساتھ یہ ناانصافی اور بد سلوکی ہو رہی ہے، ورنہ میرے نبی کا فرمان ہے انتا و مالک لابیک، تو بھی، تیری زندگی کا سارا جو کمایا ہوا مال ہے وہ سارے کا سارا اس کا مالک کون ہے؟ لابیک، تیرا والد اس کا مالک ہے، تو کون ہوتا ہے؟ تو فرمایا وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ اچھائی کر، حسن سلوک کر۔ اما یبلغن عندک الکبر، والدین بوڑھے ہو جائیں تو کیا حکم ہے؟ انشاءاللہ یہ کل کے درس میں بیان۔